الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے بہن کی عزت افزائی۔ یاد رکھیے، بہنوں کو اپنے بھائیوں پر بڑا مان ہوتا ہے۔ بہنوں کا بھائی سہارا ہوا کرتے ہیں۔ بہنوں کی عزت افزائی اور بہنوں کی کامیابی کے اندر بھائیوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا عظیم رشتہ ہے۔ لیکن جو زمانہ جاہلیت تھا اس کے اندر بہن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن جب سے ہمارے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بہن کو بہن کا مقام دلوایا، بیٹی کو بیٹی کا مقام دلوایا، ماں کو ماں کا حق دلوایا، باپ کو باپ کا حق دلوایا۔ خیر، میں آپ کے سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ آپ کی خدمت کے اندر رکھتا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ مکہ جب فتح ہوا اس کے بعد جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوے کے اندر آپ تشریف لے گئے، اس کا نام غزوہ حنین ہے۔ جب غزوہ حنین پیش آیا، اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت عطا فرمایا۔ 6000 لوگ قیدی بنا لیے گئے کفار کے۔ ان قیدیوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی حضرت شیمہ بھی موجود تھیں۔ مسلمان جب قیدیوں کو لا رہے تھے تو انہوں نے حضرت شیمہ پر سختی کی، کیونکہ ابھی تک حضرت شیمہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو انہوں نے حضرت شیمہ پر کچھ سختی کی، جس پر حضرت سیدہ شیمہ نے کہا تعلمون واللہ انی لأخت صاحبکم من الرضاعہ، فرمایا تم جانتے نہیں ہو میں تمہارے صاحب تمہارے نبی کی رضائی بہن ہوں۔ لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ خیر، حضرت شیمہ نے کہا مجھے ان کے پاس لے کر چلو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ حضرت شیمہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لائے۔ اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اختک من الرضاعہ، یا رسول اللہ میں تو آپ کی رضائی بہن ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما علامت ذالک، اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ میری رضائی بہن ہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو حضرت شیمہ نے بچپن کی کچھ یادیں پیش کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا۔ تو پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی بہن کی عزت افزائی کرنا، انداز دیکھیے، رضائی بہن ہے، سگی بہن نہیں، رضائی بہن ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا کس قدر استقبال فرمایا۔ میرے نبی نے جب پہچانا نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے چادر مبارک اپنی بچھائی اور فرمایا شیمہ تم میری بہن ہو، اب تم کھڑی نہیں رہو گی، تم قیدی تو دور کی بات ہے، آج تم میری اس نبوت والی چادر پر تم بیٹھو گی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی چادر پر بٹھایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن کی بہت عزت افزائی کی۔ پھر میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد مبارک فرمایا ان احببتی فعندی محببۃ مکرمۃ وان احببتی ان امتعکی وترجعی الی قومک فعلت، شیمہ اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو میں تمہارا کفیل بنوں گا، تمہیں یہاں محبت اور عزت ملے گی۔ اگر تم یہ چاہو میں تمہیں ساز و سامان دے کر تمہیں رشتہ داروں کے پاس جو تمہارے رشتہ دار ہیں وہاں بھیج دوں تو یہ بھی میں کر سکتا ہوں۔
آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت شیما نے دوسرا راستہ اختیار کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا جائے، اور ساتھ ہی کہا یا رسول اللہ پہلے تو اب میں اسلام کو قبول کروں گی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بہن حضرت شیما کو بہت بکریاں دیں اور غلام دیے، اور صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ تم میری بہن کو اس کے گھر کے اندر چھوڑ کر آؤ، اس کو اس کے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کے آؤ۔ حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر تو یہاں تک ہے حضرت شیما نے جب اسلام قبول کر لیا تو جب جانے کے لیے کھڑی ہوئی لیکن چلی نہیں تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا شیما جاتی کیوں نہیں ہو، کیا سوچ رہی ہو میری بہن؟ آپ کی بہن کہنے لگی آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا ہے لیکن میری قوم کے 6000 لوگ قیدی ہیں، اگر میں خود چلی گئی تو لوگ کہیں گے خود تو واپس آ گئی ہے اور باقیوں کا خیال نہیں رکھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن کی عزت افزائی کرتے ہوئے حکم مبارک صادر فرمایا، صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ مبارک فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رضائی بہن اس کا کس قدر اکرام کیا، کس قدر احترام کیا، کس قدر عزت افزائی فرمائی، استقبال بھی کیا، اپنی چادر پر بھی بٹھایا۔ آج تو بہنوں کو گھروں سے دھکے دے کر نکالا جاتا ہے، اور بہنیں جب وراثت کا مطالبہ کر دیں تو بہن کے ساتھ بول چال چھوڑ دیا جاتا ہے، بہن کے ساتھ رشتہ داری ختم کر دی جاتی ہے۔ ظالمو کل تم نے رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا، کل تم نے رسول اللہ کو منہ نہیں دکھانا، تم بہنوں کے ساتھ اس قدر ظلم کرتے ہو۔ یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے، میرے نبی کی تعلیم یہ ہے، میرے نبی تو اپنے ساتھ دودھ پینے والی بہن کا اس قدر عزت اور احترام کرتے ہیں، اس قدر ادب کرتے ہیں، اپنی نبوت والی چادر پر بٹھاتے ہیں، جب جانے لگتی ہے انہیں بکریوں کا ریوڑ بھی دیتے ہیں اور انہیں غلام بھی تحفے کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ اگر بہن یہ کہہ دے یا رسول اللہ 6 کے 6000 لوگ جو آپ کے پاس گرفتار ہیں، قیدی ہیں، میں بہن تمہاری بارگاہ کے اندر سفارش کرتی ہوں انہیں چھوڑ دیا جائے، تو میرے نبی ان 6 کے 6000 قیدیوں کو اپنی بہن کے کہنے پر چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے بہن کی عزت افزائی کی اور یہ درس دیا کہ اگر تم بھی کامیابی چاہتے ہو اپنی بہنوں کی عزت کیا کرو۔